سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے۔ سو اب ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے۔ اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی ہے غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ نظام خدا ہے نظام خلافت، نظام خدا ہے چه خوش بوده اگر هر یک ز امت نور دین بوده، همی بوده اگر هر دل پر از نور یقین بوده۔ حبل المتی ہے قیام خلافت۔ 26 مئی 1908 کی تاریخ جماعت احمدیہ پر بہت گراں گزری، مگر خدا تعالیٰ نے جلد اس حالت خوف کو امن کی حالت میں بدل دیا۔ حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدرت ثانیہ کے مظہر اول کے طور پر مسند خلافت پر متمکن ہوئے، اور جماعت احمدیہ خلافت احمدیہ کے زیر سایہ کامیابی کے راستوں پر سرعت کے ساتھ چلنے لگی۔ مرسوس ہم کو بناتی ہے بنیان مرسوس ہم کو، ہوا اس لیے اہتمام خلافت، ہوا اس لیے اہتمام خلافت، ہوا اس لیے اہتمام خلافت، نظام خدا ہے۔ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1841 میں اس بابرکت کمرے میں پیدا ہوئے۔ آپ نجیب الطرفین تھے، یعنی کہ والد کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب 32ویں پشت پر جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، اور اسی طرح آپ کی والدہ کے مورث اعلیٰ مورخین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا۔ قیام خلافت کے حبل المتی ہے، قیام خلافت کے حبل المتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم سے والہانہ لگاؤ اور شغف تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، خدا تعالیٰ مجھے بہشت اور حشر میں نعمتیں دے تو میں سب سے پہلے قرآن کریم مانگوں گا۔ قرآنی تدبر اس حد تک تھا کہ فرمایا کہ بعض اوقات میں نے قرآن کے تین لفظوں کو علیحدہ چھانٹ کر دیکھا ہے کہ انہی 3 الفاظ سے میں دنیا کے تمام مذاہب کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ نقاصل کرام خلافت، پیا جس نے قاصل کرام خلافت۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی معرکۃ الآراء کتاب آئینہ کمالات اسلام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کا فخر ہیں، اور آپ کو قرآنی دقائق کے استخراج اور حقائق فرقان کے خزانوں کی اشاعت میں عجیب ملکہ حاصل ہے۔ بلا شبہ آپ مشکات نبوت کے انوار سے منور ہیں، اور آپ اپنی شان اور پاک تینتی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے نور لیتے ہیں۔ زمانے خبر صاف دی ہے، مسیح زمانے خبر صاف دی ہے۔ آپ اپنے زمانے کے مشہور عالم، حاذق طبیب، محدث، بے مثال عالم دین، علم قرآن و حدیث کے ماہر اور مذاہب عالم پر گہری نظر رکھنے والے تھے۔ ہندوستان اور بلاد عربیہ کے طول و عرض میں پھر کر علوم دینیا کی تحصیل کی، لکھنؤ، رامپور، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور مصر کے اساتذہ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ بر صغیر کے مشہور عالم، ادیب اور دانشور بھی حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، جلالت اور تباہر علمی کے قائل تھے، جن میں سر سید احمد خان، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا شبلی نعمانی، مولانا محمد علی جوہر اور مولوی عبید اللہ سندھی شامل ہیں۔ بلکہ سر سید احمد خان صاحب تو ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جب صوفی ترقی کرتا ہے تو مولوی نور الدین ہو جاتا ہے۔ نہیں ہے جسے
راہ میں خلافت نہیں ہے جسے صوفی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید چاچڑا شریف رحمہ اللہ علیہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان الفاظ میں ذکر فرماتے ہیں: ای مولوی ہم بلا ایست کہ در ہندوستان اور علامہ می گویند. یہ مولوی نور الدین وہ بلا کی شخصیت ہے جسے ہندوستان میں علامہ کہتے ہیں. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رشد و ہدایت کا کام شروع کیا تو آپ نے خدا تعالیٰ کے حضور ایک پرعز نور یقین دوست عطا ہونے کے لیے دعائیں کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں رنگ لائیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صدا حاضہ دعائی کے مصداق بن گئے. 23 مارچ 1889 کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی سعادت پائی اور یوں کثر احمدیت کی پہلی بنیادی اینٹ ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا. یہ بیعت نہیں ہے. آپ مارچ 1885 میں پہلی مرتبہ قادیان تشریف لے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نورانی چہرہ دیکھتے ساتھ ہی بے اختیار فرمایا: یہی مرزا ہے، میں اس پر سارا قربان ہو جاؤں. کوئی مول اس کا. آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تحریر کیا کہ میں آپ کی راہ میں قربان ہوں، جو کچھ ہے میرا نہیں آپ کا ہے. ایک مرتبہ جب حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب جموں میں بیمار ہوئے تو حضور علیہ السلام آپ کی عیادت کے لیے جموں تشریف لے گئے. حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1892 میں قادیان تشریف لائے تو سیدنا اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کو مستقل قادیان میں اپنے پاس ٹھہرا لیا اور یوں آپ قادیان کے ہو کر رہ گئے. آپ فرماتے ہیں: حضرت اقدس نے مجھ سے فرمایا وطن کا خیال چھوڑ دو، چنانچہ میں نے وطن کا خیال چھوڑ دیا اور کبھی دل میں بھی وطن کا خیال تک نہ لایا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر جماعت پر زلزلہ بن کر گری. ایک طرف اپنے محبوب امام کی جدائی کا صدمہ اور دوسری طرف مخالفین و حاسدین شادیانے بجا رہے تھے کہ جماعت کا شہرازہ اب بکھرنے کو ہے. لیکن خدا تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا فرماتے ہوئے حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اول المؤمنین تھے، خلیفۃ المسلمین کے مسند پر بٹھا دیا اور مخالفین کی جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا دیا. خوف کی دھوپ میں کھڑی ہوئی جماعت امن و آشتی کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئی. حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب خلافت پر فائز ہوتے ہی قدم قدم پر تائیدات الہی اور نصرت الہی آپ کے شامل حال رہی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام آخر الزماں سیدنا احمد علیہ السلام کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچانے میں کوشاں رہے. آپ نے مقام خلافت کی عظمت کو بار بار جرت اور اولو العزمی کے ساتھ اجاگر کیا. حالات کی نزاکت اور جماعت کی نوخیزی کے لحاظ سے یہ ایسا شاندار کارنامہ ہے کہ جماعت احمدیہ ہمیشہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رہین احسان رہے گی. آپ کے دور خلافت میں اسکول، مدرسہ جات اور بورڈنگز کا آغاز ہوا. احمدیہ پریس نے اپنی جڑیں مضبوط کی، اخبارات اور رسائل کا اجرا ہوا. اپنی اشاعت کے 100 سال مکمل کرنے والا اخبار الفضل آپ کے بابرکت دور کا آئینہ دار ہے. الفضل کے ساتھ ساتھ اور بھی متعدد اخبارات اور رسائل کا اجرا ہوا، جن میں احمدی خاتون، اخبار الحق کے ساتھ ساتھ الحکم اور البدر کا اجرائے نو اور احیاء بھی شامل ہے. دیگر اہم تحریکات میں یتامہ اور مساکین فنڈ، مدرسے کے لیے بورڈنگ کی تعمیر، تعلیم الاسلام ہائی اسکول کی عمارت کا قیام، نور ہسپتال اور 1910 میں مسجد نور کی تعمیر کے لیے چندے کی تحریک شامل ہے. نیز آپ کے دور خلافت میں قادیان میں پہلی پبلک لائبریری کا قیام بھی عمل میں آیا، جس سے آپ کے علمی ذوق کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے. آپ کے دور خلافت میں حضرت چودھری فتح محمد صاحب سیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی خدا کی راہ میں وقف کر کے انگلستان تشریف لے گئے
اور یوں حضرت خلیفۃ المسیح الاول کی ذاتی نگرانی اور توجہ سے یورپ میں سب سے پہلے احمدی مسلم مشن کا قیام عمل میں آیا۔ خدائی منشا کے تحت جماعت احمدیہ خلافت کی خوبصورت لڑی میں پرو دی گئی، مگر خلافت اولیٰ میں چند لوگوں نے جماعت میں تفرقہ ڈالنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جانشین خلافت نہیں بلکہ انجمن ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ جماعت پر حضور علیہ السلام کی وفات کا صدمہ نیا نیا تھا، ایسے سوالات کی اٹھان اور ان کا پرچار کرنا وحدت قومی اور جماعت پر ضرب کاری تھا۔ 1908 کے جلسہ سالانہ میں ایک عجیب بات ہوئی کہ پروگرام جلسہ کا طبع کرایا گیا اور اس مطبوعہ پروگرام میں حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افتتاحی خطاب رکھا گیا۔ اس کے لیے وقت مقرر کر دیا 1 گھنٹہ، ظہر عصر کی نمازیں پڑھ کر 1 گھنٹہ حضور نے خطاب شروع فرمایا، اور پھر کسی اللہ تعالیٰ کی تفہیم تھی، اشارہ تھا کہ اس کو پرولانگ کیا، لمبا کرتے چلے گئے مغرب سے ذرا پہلے تک، اور وہ بھی اس طرح کہ ایک دوست نے خواہش کی ہے کہ کچھ اظہار اس نے کرنا ہے، اس لیے میں نے چند منٹ چھوڑے ہیں، اور بعد میں پھر اظہار بھی فرمایا اور جماعت پر کھل گیا۔ اور پھر جس طرح مولانا امروہی صاحب، اس طرح کچھ اور لوگوں نے، انہوں نے اظہار خیال کیا کہ یہ خلیفہ وقت کی تقریر کے لیے وقت کی پابندی یہ تو سوء ادبی ہے، اور اس طرح کسی طرح مناسب نہیں ہے اس طرح کی پابندی لگانا۔ لیکن اس کے جلد بعد ریئیکشن دونوں طرف آ رہا تھا، مخلصین کی طرف بھی اور زیادہ بالغیت پیدا ہو رہی تھی، اور ان کی طرف نکتہ چینیاں ذرا گراف اپنا بڑھانے لگیں۔ تو اس صورت میں کچھ سوالات پیدا ہوئے، اور ان کا حل کرنے کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا 31 جنوری کا۔ اس دن باہر سے بھی سارے سرکردہ اصحاب حل و عقد وہ بلائے گئے۔ انہوں نے غور و فکر کیا، اس کو جماعت آمدی کی تاریخ میں یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، 31 جنوری کو۔ اس دن حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بحث کو سمیٹا، ساری گفتگو سنی، اور خود جو اظہار خیال فرمایا اس کا ایک جملہ اس دن کو یوم الفرقان بنا گیا۔ آپ نے فرمایا، تم نے اپنے عمل سے مجھے اتنا دکھ دیا ہے کہ میں اس حصہ مسجد میں بھی کھڑا نہیں ہوا جو تم لوگوں کا بنایا ہوا ہے، بلکہ میں اپنے میرزا کی مسجد میں کھڑا ہوں۔ میرا فیصلہ ہے کہ قوم اور انجمن دونوں کا خلیفہ مطاع ہے، اور یہ دونوں خادم ہیں۔ انجمن مشیر ہے، اس کا رکھنا خلیفہ وقت کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جس نے یہ لکھا ہے کہ خلیفہ کا کام بیعت لینا ہے، اصل حاکم انجمن ہے، وہ توبہ کرے۔ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ اگر اس جماعت میں سے کوئی تجھے چھوڑ کر مرتد ہو جائے گا تو میں اس کے بدلے تجھے ایک جماعت دوں گا۔ اب یہ بڑا عجیب جملہ تھا کہ 3 فگر آ گئے، خلیفہ، قوم اور انجمن۔ اب اگر کوئی یہ خیال پیش کرتا ہے کہ ایک قوم ہے اور ایک انجمن بس، تو یہ خیال باطل ٹھہرتا ہے۔ تینوں فگر ضروری قرار دیے، اور ان دونوں کے لیے مطاع خلیفہ۔ یہ یوم الفرقان تھا۔ 1908 گزرا، لیکن 1911 میں 5 اگست کا دن ایک اہم دن ہے کہ اس دن بھی ایسا موقع بن گیا کہ ایسے خیالات کی سرکوبی کے لیے، اس کے استحصال کے لیے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطاب فرمایا کہ اصل چیز وحدت ہے، اس کو قائم رکھنا، اور اس وحدت کے لیے خلافت ہے جو وحدت کو قائم رکھتی ہے، اس کا نشان ہے۔ اس پر آپ نے زور دیا کہ دیکھو اگر وحدت نہ رہے تو پارا پارا ہو جاؤ گے، اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ دیکھو جہاں تک میرا تعلق ہے، میں مسجد میں ہوں اور قرآن ہاتھ میں لے کر قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھے کبھی پیر بننے کی خواہش نہیں تھی، ہرگز نہیں تھی، قطعاً نہیں تھی۔ دیکھو کچھ لوگ خلاف باتیں کر رہے ہیں، ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے خدا نے خلیفہ بنایا ہے اور بنایا ہے، اور خلافت کی ردا، خلافت کا کرتا صرف خدا نے مجھے پہنایا ہے، اور میں اس کا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ سنو، اگر خدا نے یہ کیا ہے اور خدا نے کیا ہے تو پھر تم کسی دنیا میں کی طاقت میں یہ زور نہیں ہے کہ وہ اس ردا کو، اس کرتے کو مجھ سے چھین سکے۔ خدا کا یہ احسان ہے ہم پہ بھاری
کہ جس نے ہے اپنی یہ نعمت اتاری. حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی کثرت سے اور بار بار خلافت کی اہمیت اور برکت سے جماعت احمدیہ کو روشناس کرایا. آپ نے خلافت کو ہی نخل نبوت کا ثمر قرار دیا اور فرمایا میں ہی وہ خلیفہ ہوں جسے خدا نے ردائے خلافت پہنائی ہے. آپ نے اپنی خلافت میں سر اٹھانے والے ہر فتنے کا سر حق کے تیروں سے چھلنی کر دیا، اور یوں ہر فتنہ اپنی موت آپ مرتا گیا. اور آپ نے خلافت کی بنیادوں کو ایسا مضبوط اور مستحکم کر دیا کہ خلافت کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز پر جماعت سیسا پلائی دیوار بن گئی. 6 سال تک خلافت کی ذمہ داریوں کو نہایت خوش اسلوبی سے ادا کرتے ہوئے 13 مارچ 1914 کو حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب حقیقی کے حضور حاضر ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس میری سنو اور میری بات کے پیچھے چلو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خدا کہہ رہا ہے، میری آواز نہیں ہے، میں خدا کی آوازوں کو بجا رہا ہوں. تم میری مانو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، اور تم اس دنیا میں بھی عزت پاؤ اور آخرت میں بھی عزت پاؤ. تم فخر رسول ہو سیدنا، تم فضل عمر ہو سیدنا، تم مصلح کل ہو سیدنا، تم شمس و قمر ہو سیدنا. محمود جہاں ہو سیدنا، محمود جہاں ہو سیدنا، مسعود زمان ہو سیدنا، مسعود زمان ہو. سیدنا حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 25 برس کی عمر میں مسند خلافت پر متمکن فرمایا. آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مبشر اولاد میں سے سب سے بڑے بیٹے تھے. الہی وعدوں اور بشارات کے مطابق 12 فروری 1889 کو قادیان دارالامان میں پیدا ہوئے. 52 سال اور 8 ماہ تک آپ نے جماعت کی ولولہ انگیز قیادت فرمائی. آپ کا دور انعامات خداوندی اور افضال الہیہ سے پر ہے. آغاز ہی سے آپ نے استحکام خلافت اور خلافت کے تقدس کی بابت تسلسل کے ساتھ جماعت کی رہنمائی فرمائی. آپ نے جماعت کی تنظیم، تربیت، علوم و معرفت میں نہایت منظم مساعی شروع کی. تو تجھ جیسے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ کے زندہ جاوید کارناموں میں سے ایک کارنامہ جماعت کی مضبوط شیرازہ بندی اور تنظیم کا ہے. صدر انجمن احمدیہ کی کارکردگی اور افادیت کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ نے نظارتوں کا نظام قائم فرمایا. جماعت کے مختلف طبقوں کی مؤثر تربیت اور روحانی اور علمی نظام کو مزید تقویت پہنچانے کے لیے خلافت ثانیہ کے دور میں ذیلی تنظیموں کا آغاز ہوا. ان میں سے ہر ایک تنظیم جماعت کا فعال اور مضبوط بازو ہے. دکھ درد کے ماروں کو 1922 میں حضور نے احکام خداوندی وشاورہم فی الامر اور سنت نبوی کی پیروی میں نظام مجلس مشاورت کی بنیاد رکھی. گراں قدر اہمیت کی حامل مجلس مشاورت ہر سال خلافت کے زیر سایہ منعقد ہونے لگی، جو ہنوز اب تک جاری و ساری ہے اور جماعت کا ایک اہم اور بنیادی ادارہ ہے. کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے یہ امر انتہائی ضروری ہے کہ اس قوم کے افراد باہم بھائی چارے سے رہیں. جماعت میں آپس میں باہمی محبت
اور یگانگت سے امور کو طے کرنے کے لیے آپ نے 1919 میں دارالقضاء کا قیام فرمایا۔ نے جنہیں بخشا، چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے 1 جنوری 1919 کو 3 افراد پر مشتمل جس ادارے کی بنیاد رکھی تھی، آج اللہ کے فضل سے وہ دنیا کے بہت سے ممالک میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اسٹیبلش ہو چکا ہے، بن چکا ہے، جن میں لندن ہے، جرمنی ہے، اسکینڈینیوین کے ممالک ہیں، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، اور اس کے علاوہ حال ہی میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ نے انڈونیشیا اور ماریشس میں بھی باقاعدہ قضاء کا قیام جو ہے وہ فرما دیا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا جو اپیل پر آپ کا پہلا فیصلہ ہے وہ 10 جون 1919 کا ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے، اور اس طرح حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے اگر آپ ٹوٹل فیصلہ جات کی تعداد گنیں تو وہ 250 سے زائد بنتی ہے، جس میں حضور نے باقاعدہ طور پہ فریقین کی سماعت کی، ان کی اپیل سنی اور اس پہ جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ ایک دفعہ مسلم موعود کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا کہ کچھ فیس لے لی جائے، حضور نے سختی سے اس کو رد کیا، اور بغیر کسی چارجز کے لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں۔ اس کے ایک فائدہ لوگوں کو ہوتا ہے، بلکہ لوگوں کو اگر یہ کہا جائے کہ بعض قواعد کی روح سے قضاء آپ کا فیصلہ نہیں سن سکتی تو لوگ اصرار کرتے ہیں، روتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ قضاء حل کرے۔ 1934 میں مجلس حرار کی شورش عروج پر تھی۔ ادھر مجلس حرار قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا دعویٰ کرنے لگی، ادھر خدا کا خلیفہ خدا سے خبر پا کر ایک عظیم الشان منصوبے کا اعلان کر رہا تھا۔ یہ تحریک جدید کا عظیم منصوبہ تھا۔ تحریک جدید کا نفاذ خدا کی ازلی تقدیروں میں سے تھا۔ اب سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کشف بھی پورا ہوا جاتا تھا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غلبہ دین حق کے لیے 5000 سپاہیوں پر مشتمل ایک روحانی فوج دکھائی گئی۔ آپ نے جماعت کے سامنے جان، مال اور وقت کے مطالبات رکھے۔ جماعت نے اس پر والہانہ لبیک کہا۔ چند ہی سال کے قلیل عرصے میں یورپ، افریقہ اور امریکہ میں جماعت احمدیہ کے مشن ہاؤسز کا جال بچھ گیا۔ قرآن کریم کے غیر زبانوں میں تراجم ہونے لگے، غیر ملکی زبان میں اخبارات اور رسائل جاری ہوئے۔ افریقہ کے تاریخ بر اعظم کو علم اور دین کی روشنی سے منور کرنے کے لیے اسکول اور کالجز کا آغاز ہوا۔ مختلف ممالک میں اشاعت اور طباعت کے ادارے قائم ہونے لگے۔ آج تحریک جدید کے واقفین و مجاہدین دنیا کے 180 سے زائد ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے 40 سے زائد ہسپتال تحریک جدید کے منصوبے کی بدولت خدمات بجا لا رہے ہیں۔ 5 اور 6 جنوری 1944 کی درمیانی شب اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ انکشاف فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جس موعود بیٹے کی پیشخبری دی گئی تھی وہ آپ ہی ہیں۔ آپ نے 28 جنوری 1944 کو اس امر کا اعلان بروز جمعہ مسجد اقصیٰ قادیان میں فرمایا اور اپنی ایک رویا سنائی جس میں آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے تھے: ان المسیح الموعود مسیلہ و خلیفتہ۔ ہر روز تو تجھ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے القائے الہی کے تحت جماعت کی رشد و اصلاح، دعوت اللہ اور پاکستان کے دور افتادہ اور دیہاتی علاقوں کی تعلیم و تربیت کی غرض سے 1957 میں وقف جدید کا آغاز فرمایا۔ تحریک وقف جدید حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک کی آخری یادگار الہامی تحریک ہے۔ اس وقت سینکڑوں واقفین زندگی، معلمین دیہاتی علاقوں میں رہ کر تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ مٹھی، نگر پارکر جیسے بیاب و گیاہ صحرا میں قائم ہسپتال اور فری ڈسپنسریاں اس تحریک کا منہ بولتا ثمرہ ہیں، جہاں پر واقفین ڈاکٹر دکھی انسانیت کی خدمت میں ہمتاً مصروف ہیں۔ جو بنیادی مقاصد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تحریک کے متعلق بیان فرمائے تھے، ان میں سب سے پہلے تو تعلیم اور تربیت تھی جو جماعت کی اندرونی لحاظ سے حضور چاہ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ کا بھی حضور نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے جو واقفین موجود ہوں گے مختلف علاقوں میں، اور یہ جو واقفین کی صورت حضور نے بیان فرمائی اس کی بھی صرف معلمین کی صورت میں ہی حضور نے بیان نہیں فرمائی، بلکہ حضور نے ابتدا میں فرمایا تھا کہ وقف جدید کے تحت جو واقفین آئیں گے
وہ خواہ ڈسپینسر کی صورت میں ہوں، دکاندار کی صورت میں ہوں، وہ اپنے اپنے علاقوں میں رہ کے اس طرح سے مسلسل کام کرتے چلے جائیں۔ اور اسی پہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ لوگوں کو پڑھائیں گے بھی، ان کا علاج معالجہ بھی کریں گے، اور تعلیم میں دنیاوی تعلیم بھی شامل تھی اور دینی تعلیم بھی شامل تھی۔ جو بنیادی ہدایات حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی تھی اس تحریک کے مقاصد میں، یہ بھی تھا کہ ہندوؤں میں دعوت اللہ کا کام خصوصیت سے وقف جدید کرے۔ تو سندھ میں جو پاکستان کے اندر ہمارے جو پروجیکٹس نظر آتے ہیں یا دعوت اللہ کا کام نظر آتا ہے، گو کہ پورے پاکستان میں معلمین کام کرتے ہیں، لیکن سندھ میں خصوصیت سے جو کام نظر آتا ہے وہ اسی لحاظ سے نظر آتا ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق وہاں پہ چونکہ تھرپارکر کے علاقے میں تقریباً 80% آبادی جو ہے وہ ہندوؤں پہ مشتمل ہے، تو ان کو پھر احمدیت میں لانے کے لیے یا مسلمان کرنے کے لیے یہ پھر تحریک نے کام شروع کیا وہاں پہ۔ چونکہ وہ علاقہ انتہائی غربت میں ہے تو اس لحاظ سے پھر خدمت خلق کے بھی وہاں پہ کئی پروجیکٹس ہمیں شروع کرنے پڑے۔ اس میں بنیادی طور پر صحت اور تعلیم کو فوکس کیا جاتا ہے۔ صحت کے حوالے سے ہمارے بڑے ایلوپیتھک ہسپتال بھی ہیں، فری ہومیوپیتھک ڈسپینسریاں ہیں، فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد بھی کرتے ہیں۔ پھر تعلیم کے حوالے سے پرائمری لیول کے سکولز ہیں، فری ہاسٹلز ہیں وہاں پہ جہاں پہ اسٹوڈنٹس آ کر ہائی کلاسز میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کمپیوٹر کالج ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو احمدی ہوئے مسلمان ہوئے ہندوؤں سے، وہ اب ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہی میں سے کچھ معلمین بھی ہیں، مربیان کرام بھی ہیں، تسلسل میں آ کے جہاں پہ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں ہمارے جہاں پہ مدرسہ الظفر میں یا جامعہ احمدیہ میں۔ 1947 میں تقسیم ہندوستان کے وقت جماعت نے پاکستان کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ قادیان جیسے روحانی اور جذباتی مرکز سے جدائی ایک مذہبی جماعت کے لیے بہت بڑا ابتلا تھا۔ نئے مرکز کی تلاش کے لیے مختلف جگہیں زیر بحث آئیں۔ بالآخر حضور نے اپنی ایک رویا کی بنا پر ربوہ شہر نئے مرکز کے طور پر چنا۔ بظاہر بے سر و سامانی کے ساتھ شروع ہونے والا یہ شہر ایک عظیم قیادت کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک مثالی اور خوبصورت شہر کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اس شہر کی آباد کاری کا صحرا ایک ایسے وجود کو جاتا ہے جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ خبر دی تھی کہ قومیں اس کے وجود سے برکت پائیں گی۔ چنانچہ وہ شہر جس میں نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی آبادی اور نہ کوئی سایہ دار درخت، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبانہ روز کوششوں اور دعاؤں کے نتیجے میں ایک عظیم الشان اور خوبصورت شہر کے طور پر دنیا کے نقشے پر موجود ہے۔ مسعود زماں ہو سیدنا۔ پیشگوئی مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق فرزند دلبند علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ اس فرزند دلبند و گرامی ارجمند نے قرآن کے معرف دقیقہ اور بلاغت کاملہ کے دریائے فیض بہائے۔ قرآن مجید کی تعلیم، خدمت اور اس کی اشاعت آپ کا امتیازی وصف تھا، جس کی پیش خبری ان الفاظ میں دی گئی تھی کہ تاہ کلام اللہ کا شرف لوگوں پر ظاہر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے قرآن کریم کی عظمت اور شان کو قائم فرمایا۔ آپ نے قرآن مجید کے بے شمار درس دیے جن میں کلام اللہ کے اعلیٰ معارف بیان فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی بیشتر صورتوں کی پر معارف تفسیر فرمائی جو تفسیر کبیر کے نام سے معروف ہے۔ خطبات محمود اور آپ کی تحریر فرمودہ کتب کا بیش بہا خزانہ اس سے سوا ہے جو تشنہ روحوں کی سیرابی کا سامان کر رہا ہے۔ پرچم کسی بھی قوم کی خاص پہچان ہوتا ہے۔ قومی جوش و خروش اور ولولے کے لحاظ سے قومی پرچم کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ 1939 میں جماعتی پرچم کی خاص ضرورت محسوس کی گئی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے از راہ شفقت اس لوائے احمدیت کی منظوری عطا فرمائی۔ چنانچہ آپ نے پہلی مرتبہ 28 دسمبر 1939 کو اس لوائے احمدیت کو جلسہ خلافت جوبلی میں اپنے دست مبارک سے
دعا کے بعد لہرایا۔ میں خستہ خلافت ثانیہ کے 51 سال جماعت کی علمی اور روحانی ترقی اور اس کے اکناف عالم تک پھیلنے کے سال ہیں۔ ان سالوں میں جماعت کا پیغام ہندوستان سے نکل کر 4 دانگ عالم تک پھیل گیا۔ اسپین میں سینکڑوں سال بعد اذان کی صدا دوبارہ سنائی دینے لگی اور اسلام کی تبلیغ کا آغاز نئے سرے سے ہوا۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام فوت ہوئے، اس وقت اس ڈاکٹر کی یہ بات سن کر کہ اب احمدیت میں کون رہ سکتا ہے، میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سراہنے کھڑا ہوا اور میرے دل میں اسے جوش اٹھا اور میں نے کہا کہ اے خدا، مجھے یقین ہے کہ مسیح موعود سچا تھا، اب یہ فوت ہو گیا ہے اور اب بظاہر اس کے مشن اور اس کی تعلیم کا حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، میں ایک بچہ ہوں، پر اے میرے خدا، میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا نے اسے منہ موڑ لیا تو میں اسے منہ نہیں موڑوں گا، اور میں اس وقت تک چین نہیں لوں گا جب تک ساری دنیا کو اس کے قدموں میں لا کر نہیں ڈالوں۔ بالآخر یہ مرد خدا مردہ روحوں کو مسیحی انفاس بخشتے ہوئے 7 اور 8 نومبر 1965 کی درمیانی شب اپنے مولا حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔